میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری زندگی میں کوئی ایسا دن بھی آ سکتا ہے۔ میں سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گھر پر جو قیامت گزر گئی تھی اس کے بعد تو میں کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میری بن بیاہی بیٹی ماں بننے والی تھی۔ میرے لیے شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، مگر نہیں، میں زندہ تھی۔ میں نے غصے بھری نظر اپنے سامنے بیٹھی اپنی گونگی بیٹی کی طرف ڈالی تھی۔ ارے گونگی، کچھ تو بتا، یہ سب کیا ہے؟ منحوس ماری، میں تجھے گھر میں اس لیے رکھتی تھی کیا؟ بتا مجھے یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں نے گونگی کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا، مگر گونگی سر جھکائے ہنوز رونے میں مصروف رہی تھی۔ مجھے اپنی عزت کے 2 کوڑی کا ہو جانے کا بڑا ڈر تھا۔ میں نے یہ عزت کم سے سنبھالے رکھی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی کسی کی جرت نہ تھی کہ کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ عزت زیادہ دیر میرے پاس نہیں رہے گی، کیونکہ میں جس بیٹی کو میں زمانے کی باتوں کے ڈر سے گھر میں چھپا کر رکھتی تھی، وہ تو گھر میں رہتے ہوئے ہی میری بدنامی کا باعث بن گئی تھی۔ میں بیٹھی اپنی بیٹی کو ہی دیکھے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اسی وقت میری دوسری بیٹی گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے جلدی سے گونگی کو بستر کے اندر کر دیا اور کہا کہ گونگی، جب تک میں نہ کہوں نہ اٹھنا۔ گونگی نے فقط سر ہلایا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی جہاں میری دوسری بیٹی انابیہ اپنی نند کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے نظر بھر کر انابیہ کو دیکھا تھا۔ انابیہ بھی گونگی کی طرح بے حد حسین تھی، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری گونگی بیٹی، جس کا نام ابیحہ تھا، وہ اپنے عیب کی وجہ سے 25 سال کا ہونے کے باوجود میرے در پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ انابیہ کی شادی 19 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میں نے دونوں سے گلے لگتے دونوں کا استقبال کیا تھا۔ میں نے انابیہ سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو وہ اپنی نند کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ اماں، جو آپ نے میری نند کے دیور سے گونگی باجی کی بات چلائی تھی نا، ان کی ساس نے انکار کر دیا ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا صرف ذرا سا لنگڑا کر چلتا ہے، میں اس کو گونگی لڑکی کے ساتھ بیاہ کر اس پر ظلم نہیں کر سکتی۔ میں دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انابیہ کی نند چلی گئی تھی، جبکہ انابیہ کو میں نے روک لیا تھا۔ اس کی نند کے جاتے ہی میں انابیہ کے گلے لگتے زاروں قطار رو دی تھی۔ میں نے انابیہ سے کہا کہ انابیہ پلیز، تمہیں کسی بھی شادی شدہ بچوں والے یا کسی بھی لولے لنگڑے کا رشتہ لے آؤ، میں اب جلد سے جلد اسے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ انابیہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ اسے کہیں نہ کہیں شک ہو گیا تھا۔ تب میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر میری طرح وہ بھی سکتے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جا کر اس سے پوچھو، شاید وہ تمہیں کچھ بتا دے۔ انابیہ میرے کہنے پر اس سے پوچھنے گئی تھی، مگر ابیحہ نے اسے کچھ نہ بتایا۔ وہ بھی مایوس لوٹ آئی تھی۔ انابیہ مجھے کہنے لگی کہ گھر میں آنے جانے والے پر نظر رکھیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مجرم کون ہے، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ میں اس بدنامی کو جلد سے جلد اپنے سے دور کر دینا چاہتی تھی، جو میری ساری زندگی کی بنائی گئی عزت پر کالا اور بدنما دھبا بن کر لگنے والی تھی۔ میرا نام سریا ہے۔ میرا تعلق ایک پوش خاندان سے تھا۔ ہم لوگ اچھے طبقے کے تھے۔ ابا گورنمنٹ ملازم تھے، البتہ اماں سادہ سی عورت تھی۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ نے ہمیں بڑے نازوں سے پالا تھا۔ ہمیں خوشی سے بھرپور اور مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں 16 برس کی تھی جب ایک روز اماں اور ابا دونوں احتجاجی مظاہروں کی زد میں آ کر مارے گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن ثابت ہوا تھا۔ اس وقت بھابھی نے ہی ہم دونوں بہن بھائی کو سنبھالا تھا۔ بھائی چونکہ مجھ سے 6 سال بڑے تھے، اس لیے اماں ابا اپنی زندگی میں ہی ان کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ سال بھر ہی ہوا تھا بھابھی کو ہمارے گھر آئے۔ بھائی کی شادی کر کے ابا نے اسے گھر کے ساتھ دوسرے 3 کمروں والے مکان میں شفٹ کر دیا تھا۔ دونوں مکان ایک جیسے اور ایک ہی طرز پر بنائے گئے تھے۔ بیچ میں بس ایک 6 فٹ کی دیوار تھی جو باڑ کے طور پر لگائی گئی تھی۔ اماں ابا کی موت کے بعد بھائی اور بھابھی مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اماں ابا کے مکان کو فی الحال بند کر دیا گیا تھا۔ جو ہی میں 18 سال کی ہوئی تو بھابھی نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا اچھا ہے، مگر اس کے لیے کسی معقول رشتے کا ملنا بھی ضروری تھا۔ یوں ہی ایک روز ہمارے گھر کچھ مہمان آئے۔ وہ کافی امیر کبیر تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی نے مجھے بتایا کہ وہ میرے رشتے کے لیے آئے تھے تو وہ غیر مگر اونچے خاندان سے تھے، اس لیے بھابھی رضامند ہو گئیں کہ میری زندگی سنور جائے گی، میں وہاں خوش رہوں گی۔ لیکن مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ بھلے ہی ہم حیثیت میں اتنے کم نہ تھے، لیکن پھر بھی اتنے امیر خاندان کا رشتہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے بھابھی کو منع کرنا چاہا تھا، مگر بھابھی نے مجھے ہی بے وقوف سمجھا۔
خیر بھائی کو بھابھی نے راضی کر لیا تھا، میری شادی حسیب سے ہو گئی۔ شادی کے بعد جلد ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ اتنے بڑے خاندان کا ہمارے گھر آنے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ دراصل میرا شوہر حسیب ایک نشئی انسان تھا۔ اس کے گھر والے اس کا بہت علاج کروا چکے تھے، مگر وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا۔ مجھے جب سچائی کا علم ہوا تو میں واپس بھائی کے گھر آ گئی اور انہیں ساری سچائی کہہ سنائی تھی۔ بھائی اور بھابھی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے حسیب سے خلا لے لی تھی۔ میں غریب شخص کے ساتھ تو ضرور رہ سکتی تھی، مگر ایک نشئی انسان کے ساتھ ہرگز نہیں۔ خلا ہو جانے کے 1 سال بعد بھائی نے دوبارہ میری شادی کروا دی تھی۔ ساجد میرے ابا کے دور پار کے بھتیجے تھے۔ میری ساس اگرچہ اچھی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمسفر اچھا ہو تو انسان باقی سب کو برداشت کر لیتا ہے۔ میں بھی ساجد کی محبت اور توجہ پا کر سب کچھ بھول جاتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا گیا۔ شادی کے 1 سال بعد میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میں نے بڑے چاؤ سے اس کا نام ابیہا رکھا۔ میری ساس کو بیٹا چاہیے تھا۔ اس نے بیٹی کی پیدائش پر ناک منہ چڑھائے، مگر پھر ساجد کے سامنے کچھ نہ کہا۔ مگر جب ہمیں خبر ہوئی کہ ہماری بیٹی قوت گویائی سے محروم ہے تو بس پھر کیا تھا، میری ساس کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ میری ساس صبح شام تانا دینے لگی تھی کہ ایک تو بیٹی پیدا کی، دوسری وہ بھی گونگی۔ میرا شوہر اپنی ماں کو سمجھاتا رہتا تھا، مگر خیر ماں سے لڑ تو نہ سکتا تھا۔ 4 سال بعد میرے گھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس میں کسی قسم کی معذوری نہ تھی۔ انابیہ کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی ایک روز ساجد کی موت ہو گئی۔ اس کی موت اچانک اور غیر یقینی تھی۔ رات میں وہ بالکل ٹھیک سویا تھا اور پھر اسی نیند میں ہی وہ اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ میں نے وہاں رہنے کی بہت کوشش کی، مگر میں بھی انسان تھی، آخر کب تک برداشت کرتی۔ یوں ہی ایک روز اپنی بیٹیوں کو لے کر واپس بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ بھائی اچھی نوکری کرتے تھے، وہ میرا اور میری بچیوں کا خرچہ اٹھانے لگے۔ بھابھی کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں انابیہ کو انہیں دے دوں۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، ایک ہی تو گھر تھا۔ بھائی نے بیچ کی دیوار میں ہی ایک طرف دروازہ لگا دیا تھا۔ اب ہم نے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے لیے مین دروازے کے بجائے اسی دروازے کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بھابھی نے انابیہ کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا، مگر انابیہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ میری بیٹی ہے، لیکن میرے سمجھانے پر اس نے بھابھی کو بھی امی اور بھائی کو بابا کہنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے البتہ وہ اماں ہی کہتی تھی۔ میں اکثر آ کر بھائی اور بھابھی کی طرف بیٹھی رہتی یا پھر فارغ رہنے سے تنگ ہوتی تو اپنی دوستوں کی طرف چلی جایا کرتی تھی، جو اسی محلے میں مقیم تھیں، اور ان سے میرا بچپن کا ساتھ تھا۔ اس روز بھی میں بھائی کی طرف بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی مجھے کہنے لگی کہ ابیہا کا کوئی علاج وغیرہ کرواؤ، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، مگر میں نے دھیان نہ دیا۔ میں نے کہا کہ بھابھی وہ پیدائشی ایسی ہے، علاج سے کہاں ٹھیک ہوگی؟ تو بھابھی کہنے لگیں کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ بھائی ہی مجھے ہسپتال لے کر گئے تھے اور وہیں چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ ابیہا کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آپریشن سے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر جو آپریشن وہ بتا رہے تھے وہ ہمارے بس سے باہر تھا۔ ہم چپ چاپ گھر آ گئے تھے۔ بھابھی ابیہا کو لے کر بہت دکھی ہوتی اور کہتی کہ سوریا، مجھے تمہاری ابیہا کی بہت پریشانی ہے۔ اگر میری کوئی اولاد ہوتی، میرا کوئی بیٹا ہوتا تو چلو اور بات تھی، مگر یوں ابیہا کی اگلی زندگی بے حد مشکل ہے، لڑکی ذات ہے۔ بھابھی کی اس بات نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، جو بات وہ مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی میں سمجھ گئی تھی، اور مجھے خود پر حیرت تھی کہ یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہ آئی تھی۔ ابیہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اس کے ساتھ ہی اسے لے کر میری فکریں بڑھتی گئی تھیں۔ پھر جب شادی کی عمر ہوئی تو اس کی تصویر دیکھ کر ہمارے گھر بہت سے رشتے آتے، کیونکہ ابیہا شکل و صورت اور نین نقش میں بہت حسین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی اس کی تصویر دیکھتا وہ ہمارے گھر اس کا رشتہ لے کر آ جاتا، مگر جب انہیں علم ہوتا کہ ابیہا بول نہیں سکتی تو وہ انکار کر کے چلے جاتے۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک طرف ابیہا کے بالکل رشتے نہیں آ رہے تھے، وہیں دوسری طرف انابیہ کے لیے ہر دوسرے روز رشتہ آیا ہوتا۔ میں اب ہمہ وقت ابیہا کو کوستی رہتی کہ تجھے میرے ہی گھر میں پیدا ہونا تھا، اب کہاں سے ڈھونڈوں گی تمہارے لیے لڑکا، اور کون کرے گا تجھ سے شادی؟ ابیہا میری تلخ باتیں سنتی سر جھکا جاتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اسے اسکول میں ڈالا ہی نہیں تھا، یہ سوچ کر کہ گونگی لڑکی کیا پڑھ لے گی۔ حالانکہ بھائی اور بھابھی نے بہت کہا کہ سوریا تم بہت غلط کر رہی ہو، اس کی آواز نہیں ہے نہ صحیح، تم اس سے اس کا بنیادی حق تو نہ چھینو۔
مگر اس وقت میں اپنی ہی اولاد سے سخت متنفر ہوئی تھی۔ میں جب بھی انابیہ کو بولتے چالتے اور پڑھتے ہوئے دیکھتی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش گونگی بھی بول سکتی، مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت رنج ہوتا تھا اور میں اپنا سارا غصہ ابیہا پر ہی نکالتی تھی، جیسا کہ گونگی ہونے میں سارا قصور اس کا ہی ہو۔ وہ بیچاری چپ چاپ میری مار کھاتی رہتی، پھر وہ بہت سہمی سہمی رہنے لگی تھی۔ پہلے تو پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اشاروں کناروں میں بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر جب ایک دو مرتبہ میں نے اس کے یوں اشارے کرنے پر اس کے لیے حقارت کا اظہار کیا تو وہ بیچاری سہم گئی اور اس کے بعد میرے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا تھا کہ اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ پہلے تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہتی تھی، مگر اب وہ زیادہ کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ سریہ، تم ابیہا کو ساتھ کیوں نہیں لاتی؟ ایک روز میں بھابھی کے گھر بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی نے پوچھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی، اسے کیا ساتھ لاؤں؟ میں ادھر آتی ہوں یا کہیں بھی جاتی ہوں تو چلو بندہ 2 گھڑی ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، کچھ اپنی کہتا ہے، کچھ دوسرے کی سنتا ہے۔ ایسے میں ابیہا بیچاری ہمارے بیچ کیا کرے گی؟ اس کے اشارے تو اب مجھے بھی سمجھ نہیں آتے، اور کوئی کیا سمجھے گا؟ بھابھی نے مجھے کہا، سریہ، بری بات ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، بھلے ہی وہ بول نہیں سکتی مگر سن تو سکتی ہے نا۔ یوں اسے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا کرو، جوان جہان بچی ہے، یہاں آیا کرو تو یہاں لے آیا کرو، نہیں تو کہیں بھی جاؤ اسے ساتھ لے کر جایا کرو، ورنہ ہماری طرف چھوڑ جایا کرو۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا اور پھر دوسری باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ بھابھی کی بات گھر پہنچنے تک میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ گھر آئی تو دیکھا ابیہا کھانا بنا رہی تھی۔ ان کاموں میں وہ تیز تھی۔ یوٹیوب اور ٹی وی پر دیکھ دیکھ کر وہ ڈھیروں کھانے بنا لیتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا۔ صرف کھانا پکانا ہی نہیں بلکہ وہ گھر کا ہر ایک کام بہت ہی اچھے سے کرتی تھی، چاہے پھر وہ برتن مانجنا ہوتا یا پھر صفائی کرنا۔ برتن دھوتی تو برتنوں میں منہ نظر آتا تھا۔ اسی طرح جب جھاڑو لگانے کے بعد فرش لگاتی تو فرش بھی چمک جاتے تھے، فرش میں منہ دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ وہ جس گھر جائے گی اس کو جنت بنا دے گی، مگر اب اس کے لیے رشتے نہ آتے۔ یہ دیکھ مجھے بے حد پریشانی ہوتی تھی۔ کوئی بھی اس کے گونگے پن کی وجہ سے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ انابیہ کے لیے رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ آخر کو ایک معقول اور مناسب رشتے کو انابیہ کے لیے اقرار کر دیا گیا۔ مجھے ایک طرح خوشی بھی تھی انابیہ کی شادی کی، بلکہ میں اس کے لیے بہت خوش تھی، لیکن دوسری طرف میں ابیہا کو لے کر غصہ بھی تھی۔ انابیہ کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں تیار ہو رہی تھی جب ابیہا اپنے سوٹ لے کر آئی اور اشاروں میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ کون سا سوٹ پہنوں، تو میں نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ کوئی بھی سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم کہیں بھی نہیں جا رہی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اشارے میں کہنے لگی کہ میری بہن کی منگنی ہے، مجھے جانا ہے۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے ابیہا کا انداز ضدی سا لگا تھا۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے ابیہا کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر اسے دھکا دے کر بیڈ پر پھینک دیا اور کہا کہ میں نے کہا ہے نا کہ تم کہیں نہیں جا رہی، تمہیں ایک مرتبہ کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ اگر میرے منع کرنے کے باوجود مجھے تم وہاں دکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اسے سخت سخت باتیں سناتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے ایک پل کو اس کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ملال ہوا تھا، مگر پھر میں نے سر جھٹک دیا اور اس کے نیچے گرے ہوئے سوٹ اٹھا کر بے دلی سے صوفے پر پھینک دیے تھے۔ اتنے میں بھابھی آ گئیں اور کہنے لگیں کہ بھئی سریہ، اور کتنی دیر ہے، مہمان آ گئے ہیں، تم نے کب آنا ہے؟ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی میں بالکل تیار ہوں، بس آ ہی رہی تھی کہ آپ آ گئیں۔ بھابھی مجھ سے ابیہا کے بارے میں پوچھنے لگیں کہ ابیہا کہاں ہے، وہ نہیں جائے گی کیا؟ تو میں نے کہا نہیں بھابھی، اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، اسے دوا دی ہے، وہ شاید سو گئی ہے، اور ویسے بھی میں خود بھی اسے وہاں لے کر جانا نہیں چاہتی، یہ سب دیکھ کر اس کا دل دکھے گا۔ میں نے تھپڑ والی بات گول کر دی تھی۔ بھابھی نے ابیہا کو دیکھنا چاہا جب میں نے کہا کہ بھابھی دیر ہو رہی ہے، بعد میں آ کر دیکھ لیجیے گا، ابھی ویسے بھی وہ سو گئی ہوگی۔ اتنا کہہ کر میں بھابھی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ بہت دھوم دھام سے منگنی کی گئی تھی۔ سارے کام نپٹا کر میں گھر آئی۔ ابیہا کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھی۔ اس کا بدن ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ میرا موڈ بگڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں بیٹھی روتی رہو، وہاں انابیہ کی اتنی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی ہے اور 2 مہینے بعد شادی بھی ہے، تم سے پورے 4 سال چھوٹی ہے، اگر تم ایسی نہ ہوتی نا تو آج بھی تم آرام و سکون سے خوشی خوشی اپنا گھر بسا رہی ہوتی، مگر نہیں، تمہیں تو بس ماں کو پریشان ہی کرنا ہے۔
میں اسی کو ہی باتیں سنا رہی تھی جیسا کہ گونگا ہونا اس کی غلطی تھی۔ اس دوران میں یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے ایسی نہیں تھی، اس چیز پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، نہ ہی یہ چیز اس کے بس میں تھی۔ مگر میری عقل پر جو پردہ پڑ گیا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ 2 مہینے بعد انابیہ کی دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ اس کے سسرال میں سب بہت اچھے تھے، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کو خوش اور مطمئن دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی۔ اور اب میری کوشش تھی کہ اسی طرح اب ابیہا بھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میں اس کی ذمہ داری سے بھی آزاد ہو جاؤں۔ مگر سارا مسئلہ ہی تو یہی تھا، اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی اور میرا سارا غصہ پھر ابیہا پر نکلتا تھا۔ میرے اس رویے سے ابیہا مجھ سے بے حد دور ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اب بھابھی کے گھر چلی جاتی تھی۔ انابیہ کے جانے کے بعد بھابھی بھی اکیلی ہو گئی تھیں۔ انہیں ہمیشہ سے باتیں کرنے کی عادت تھی۔ پہلے وہ انابیہ کے ساتھ لگی رہتی تھیں، بھلے ہی انابیہ کو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی ہوتی یا نہیں۔ اب انابیہ کے جانے کے بعد وہ ابیہا کو بلا لیتی اور اس کو ساتھ بٹھا کر اس سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بھابھی اس سے اتنی باتیں کیسے کر لیتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتی ہے۔ میں جب بھی پوچھتی تو وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتی کہ سریا وہ مجھے سن تو سکتی ہے نا، اور میرے لیے یہی بہت ہے کہ اس گھر میں مجھے سننے کے لیے دیواروں کے علاوہ بھی کوئی ہے، ورنہ بھائی میں تو تنگ آ جاتی ہوں خالی خالی گھر سے۔ بھابھی کی اپنی ہی عجیب منطق تھی۔ اس روز بھی میں پڑوس میں گئی تھی۔ پڑوسن خالہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، سو میں عیادت کے بہانے چلی گئی۔ واپس آئی تو ابیہا گھر میں نہیں تھی۔ اسے آوازیں دیتے دیتے میں بھابھی کی طرف آ گئی۔ بھابھی کے کمرے کے باہر پہنچتے مجھے اندر سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں حیران ہوتے اندر گئی کہ بھابھی کے ساتھ کون ہنس رہا ہے۔ دیکھا تو بھابھی اور ابیہا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ سامنے صوفے پر ایک 25-26 سالہ خوش شکل نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جس کی شکل بھابھی سے میل کھاتی تھی۔ اس نے مجھے آتے دیکھ سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ناسمجھی سے بھابھی کی طرف دیکھا تو بھابھی کہنے لگی، سریا یہ میرا بھائی اکبر ہے۔ میں نے حیرت سے اکبر اور بھابھی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بہن بھائی کم اور ماں اور بیٹا زیادہ لگ رہے تھے۔ بھابھی کی عمر 48 سال تھی۔ میرے حیران ہونے پر بھابھی نے کہا کہ سریا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہی ہے، دراصل میرے ماں باپ کی آخری عمر کی غلطی تھی۔ اتنا کہہ کر بھابھی زوردار کہکہا لگا کر ہنس پڑی تھی، جبکہ اکبر نے سر جھکا لیا۔ میرا موڈ بھی فریش ہو گیا تھا۔ میں جا کر بھابھی کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں کہا کہ پھر تو آپ کو ان کا نام اکبر کے بجائے اصغر رکھنا چاہیے تھا۔ میرا لہجہ شرارتی تھا جسے محسوس کرتے بھابھی ایک مرتبہ پھر سے ہنس پڑی تھیں، اور اس مرتبہ ان کی ہنسی کی آواز میں اکبر کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے ابیہا کی طرف دیکھا، وہ بھی خوش ہو رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد انابیہ گھر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ اپنے سسرال میں کہیں پہ ابیہا کی بات چلائے، تو اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ اس کی نند کا دیور ہے جو لنگڑا کر چلتا ہے، پیدائشی ہی ایسا ہے، وہیں بات کرتی ہوں، شاید کہیں بات بن جائے۔ میرے دل میں امید جاگ گئی تھی کہ وہ اپنے لنگڑے بیٹے کے لیے میری گونگی بیٹی کو قبول کر ہی لیں گے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، بھابھی سودا سلف لانے مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ ان کی کال آئی اور کہا کہ میں اکبر کو بھیج رہی ہوں، اس کے ساتھ ابیہا کو اسٹور پر بھیج دو۔ انہوں نے کچھ نئی ڈشز بنانی تھیں، مگر انہیں جو چیزیں لانی تھیں وہ بھول گئی تھیں، تبھی وہ ابیہا کو بلا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا کہ اکبر کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی واپس آ گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ بھائی میری ٹانگیں تو بالکل جواب دے گئی ہیں، مجھ سے مزید کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا۔ تم ایسا کرو، ابیہا کو بلاؤ، وہ خود اکبر کے ساتھ جا کر لے آئے گی۔ ابیہا اکبر کے ساتھ چلی گئی تھی اور ان کی واپسی 2 گھنٹے بعد ہوئی تھی، کیونکہ بھابھی نے گھر کا باقی سامان بھی نہ خریدا تھا۔ سب کچھ اکبر اور ابیہا ہی خرید کر لائے تھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، انابیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ ویسے بھی اب اس کے گھر بھی خوشخبری متوقع تھی، اس لیے بیچاری کے اپنے بھی 100 کام تھے۔ میں نے خود سوچا کہ جا کر انابیہ سے مل آؤں، ویسے بھی 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اس سے ملے ہوئے۔ ابیہا کو 2 دن سے بخار تھا، وہ کچھ سست سی تھی۔ میں نے خود ہی شام کے لیے دال چڑھا دی کہ چلو اگر آنے میں دیر ہو گئی تو پک جائے گی۔ میں ابیہا کو آوازیں دینے لگی کہ آ کر دیکھ لے اور پھر پریشر وغیرہ کا بھی دھیان رکھ لے۔ میں نے 2-3 آوازیں دیں مگر وہ باہر نہ آئی۔ مجھے پریشانی ہوئی تھی کیونکہ عموماً مجھے کبھی دوسری مرتبہ آواز دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ میری پہلی ہی آواز پر حاضر ہو جاتی تھی۔ میں آنچ دھیمی کرتے اس کے کمرے میں گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کہیں اس کی صحت تو زیادہ خراب نہیں ہو گئی۔
میں اسے کل سے کئی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ چکی تھی، مگر وہ ہر مرتبہ انکار کر رہی تھی۔ بھابھی نے بھی اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا، مگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو کمرہ خالی تھا، البتہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں جوں ہی آگے گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے اور بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی، جہاں میری بیٹی واش بیسن پر جھکی ہوئی الٹیاں کرتے ہوئے نڈھال ہو رہی تھی۔ میری آمد سے بے خبر اس نے نل بند کیا اور منہ پوچھتے ہوئے باہر آئی تھی۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ میری ہی طرف آئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرے شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ کوئی میری بیٹی کی عزت سے کھیل چکا تھا۔ میری بیٹی ہوش میں آئی تو میں اس سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ، مگر اس نے کچھ نہ بتایا تھا اور رونے لگی تھی۔ میں نے چاروں طرف ذہن دوڑایا تھا، مگر کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس پر میرا شک جاتا۔ بیٹی کو روتے دیکھ میرا کلیجہ پھٹنے والا ہو جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے میری ساری کوتاہیاں میرے سامنے آ رہی تھیں۔ مجھے بھابھی کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں کہ اس کو اکیلا مت چھوڑا کرو، جہاں جایا کرو اسے ساتھ لے جایا کرو، مگر میں ان کی کسی بات کو سیریس نہ لیتی تھی۔ آج اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنی ہی بیٹی سے اس قدر بے خبر کیسے رہ سکتی ہوں۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ کون کب آیا اور کب میری عزت کے ساتھ کھیل کر چلا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ نہ جانے جب بھائی اور بھابھی کو معلوم ہوگا تو وہ کیا کہیں گے، اور دنیا والے وہ تو میرا جینا ہی حرام کر دیں گے۔ میں چھپتے چھپاتے بیٹی کو ہسپتال لے گئی۔ 2 مہینے کا حمل ہو چکا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں اور بھوک پیاس اڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے مجرم کو کیسے تلاش کروں۔ میں نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت بیٹی کے ساتھ رہنے لگی تھی کہ شاید وہ مجھے کچھ بتا دے۔ میری نمازیں لمبی ہونے لگی تھیں۔ میں دیر تک مصلی پر بیٹھی رہتی، تہجد پڑھنے لگی اور رو رو کر دعا کرتی کہ مجھے میری بیٹی کا مجرم مل جائے۔ کیونکہ جو وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری پریشانی بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ بدنامی کا ڈر میرے سینے میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس روز جب انابیہ آئی تو میں تھوڑا خوش ہوئی کہ اس کی نند کے دیور کے لیے ابیہا کا رشتہ قبول کر لیا گیا ہوگا۔ چلو اس کو اس کے ساتھ بیاہ کر رخصت کر دوں گی، چلو بدنامی سر سے ٹلے گی۔ مگر انابیہ نے بھی بری خبر سنائی تھی۔ اس لنگڑاتے ہوئے لڑکے کی ماں اپنے لنگڑے بیٹے کے لیے کوئی حور پری ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے انابیہ سے کہا کہ اس نے میری بیٹی کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، دیکھنا وہ ساری عمر کنوارا ہی رہے گا اور اسے کوئی بھی رشتہ نہیں ملے گا۔ میری بات سن کر انابیہ کہنے لگی، اماں کیا کر رہی ہیں؟ یوں بددعائیں تو نہ دیں کسی کو، آپ بس دعا کریں کہ اللہ اس کے حق میں بھی بہتر کرے اور باجی کے حق میں بھی۔ تو میں نے کہا کہ باجی کے حق میں کچھ بہتر نہیں ہو سکتا، تم اس کے لیے کسی بھی لولے اور لنگڑے یا اندھے بہرے کا رشتہ لے آؤ۔ میں اس سے کچھ بھی چھپا نہ سکی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ ابیہا سے پوچھنے بھی گئی، مگر ابیہا نے کچھ نہ بتایا تھا۔ وہ مایوس ہو کر باہر نکل آئی۔ اماں یہ سب کیسے ہو گیا؟ آپ کو باجی کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میری غلطی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو وقت کی سوئیوں کو پیچھے لے جاتی، مگر افسوس کہ اب میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انابیہ 2 دن رہی تھی اور مجھے تسلیاں دیتے ہوئے اپنے سسرال لوٹ گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ میں بھابھی کو سب کچھ بتا دوں، ان سے چھپانا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل ڈھونڈ لیں، مگر میں ڈر کے مارے کسی کو کچھ بھی نہ بتا سکی تھی۔ لیکن ایسی باتیں بھلا کہاں چھپتی ہیں؟ ہم ماں بیٹی پورا ہفتہ بھابھی کے گھر نہیں گئیں تو بھابھی خود ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ میں تخت پوش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگیں کہ سریا کیا بات ہے، مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے کیا، جو تم نے اور ابیہا نے پورا ہفتہ ہو گیا ہے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ میں بھابھی کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو بھابھی کہنے لگیں کہ میرے گھر نہ آنے کی وجہ کیا سمجھوں میں نے کہا کہ بھابھی وہ کچھ مصروفیات ہی ایسی ہیں۔ تو بھابھی کہنے لگیں کہ سریا بہانے تو نہ بناؤ، تمہارا یہاں کون سا ٹبر ہے جو تمہیں فرصت نہیں ملتی، اور یہ ابیہا کہاں ہے، پہلے تو میں ذرا اس کی کلاس لے لوں۔ کہتے ساتھ ہی بھابھی ابیہا کو آوازیں دینے لگیں۔ میں نے کہا بھابھی ابیہا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھابھی پوچھنے لگیں کہ کب سے ہے؟ میں نے کہا پچھلے ہفتے سے۔ تو بھابھی ناراضگی سے مجھے کہنے لگیں کہ سریا تم ابیہا کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہو، تم اٹھاؤ اسے، میں ابھی اسے ہسپتال لے کر جاتی ہوں۔ بھابھی ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے مری مری آواز میں کہا کہ میں اسے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ بھابھی نے میرا چہرہ پکڑتے اپنی طرف موڑا اور مجھے کہنے لگیں کہ سریا کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ میری برداشت یہیں تک تھی۔ میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔
ایک ہفتے سے جو میرے دل میں غبار تھا وہ سارا آنسو کی صورت میں بہہ نکلا تھا۔ میں بھابھی کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں، سریا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ، ابیہا تو ٹھیک ہے نا؟ بھابھی کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی، مگر میں کافی دیر تک روتے ہوئے اپنے دل کا غبار ہلکا کرتی رہی تھی۔ کافی دیر رو لینے کے بعد میں بھابھی سے الگ ہوئی اور ان کو لے کر کمرے میں آ گئی، جہاں ابیہا بستر پر چت لیٹی ہوئی چھت کو دیکھتی دور خلاؤں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں بھابھی کو لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ میری بات سننے کے بعد بھابھی نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا، جیسے انہیں یقین ہی نہ ہو، مگر جب میں نے سر ہلایا تو ان کے چہرے پر بھی پریشانی کی لکیریں پھیل گئی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ میں تمہیں اس وقت بھی کہتی تھی سریا کہ بچی کو اکیلا نہ چھوڑو، اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرو۔ یہ سب تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری بچی کی زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے، میں تو یہاں کسی اور ہی کام کے لیے۔ اتنا کہہ کر بھابھی چپ ہو گئی تھیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، تو بھابھی کہنے لگیں کچھ نہیں۔ وہ مسلسل ابیہا کو دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگیں کہ مجھے پانی لا دو۔ میں باہر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ ابیہا اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بھابھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور نہ جانے اسے کیا کہہ رہی تھیں۔ میں نے پانی دیا تو بھابھی نے آدھا ہی پی کر مجھے واپس کر دیا اور کہنے لگیں کہ سریا مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں شام کو تمہاری طرف آؤں گی، پھر مل کر اس مسئلے کا حل سوچتے ہیں۔ میں ابھی بھابھی کو روک کر ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر بھابھی چلی گئی تھیں۔ میں شام میں انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ شام میں بھی نہ آئی تھیں۔ ہاں البتہ دوسرے روز وہ سویرے آ گئی تھیں۔ میں اور ابیہا بمشکل ناشتہ کر کے فری ہوئی تھیں۔ میرا ارادہ برتن دھونے کا تھا۔ میں نے سوچا کہ یوں ہی ساتھ ساتھ بھابھی سے بات کرتی رہوں گی جو بھی بات ہوئی، مگر بھابھی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بھابھی کا لہجہ سنجیدگی سے بھرا تھا، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب کوئی ضروری بات یا اہم بات ہو۔ میں بھابھی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان سے استفسار کیا کہ بھابھی کیا بات ہے؟ تو بھابھی کہنے لگیں کہ دیکھو سریا، جو بات میں تم سے کرنے جا رہی ہوں اسے نہایت اطمینان سے سننا۔ جو کچھ ہوا اس میں ابیہا کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ہم بڑوں سے ہی ہوئی ہے، ہم ہی غفلت برتتے رہے ہیں جس کے باعث ہمیں آج یہ دن دیکھنے کو ملا۔ مگر خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور جو میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ غور سے سننا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو بھابھی بار بار تمہید باندھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ بھابھی کیا بات ہے، تو بھابھی نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میں گمسم رہ گئی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں کہ ابیہا کا بچہ ناجائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں وہ بن بیاہی ماں بننے والی ہے، اس کی اولاد ناجائز ہی ہوئی نا۔ بھابھی کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو سریا، مجھے علم نہیں تھا کہ اکبر کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا، میں نہیں جانتی تھی، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں اسے روک لیتی۔ میں حیرت سے بھابھی کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بھابھی کیا کہہ رہی تھیں؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، یہی سچ ہے۔ دراصل اکبر ابیہا کو پسند کرنے لگا تھا، اسے ابیہا پہلی ہی نظر میں بھاگ گئی تھی۔ جب اس نے ابیہا سے اس چیز کا اظہار کیا تو ابیہا ڈر گئی، وہ تم سے خوفزدہ تھی کہ نہ جانے یہ بات پتہ چلنے پر تم کیسا ریئیکٹ کرو۔ یہ بات ابیہا نے ہی اکبر کو بتائی ہے کہ شاید تم اسے مارتی پیٹتی ہو۔ مجھے کل یہاں اکبر نہیں بھیجا تھا ابیہا کے رشتے کے لیے، مگر میں نہیں جانتی تھی جب تم نے مجھے ابیہا کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتایا تو تبھی میرے ذہن میں اکبر کا نام آیا تھا۔ مجھے شک ہوا، اسی لیے میں نے تمہیں بہانے سے باہر بھیج کر ابیہا سے اکبر کے بارے میں پوچھا تو ابیہا نے میرے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے گھر جا کر اکبر کو فون کر کے بلایا اور میرے سختی سے پوچھنے پر اس نے یہ بات قبول کر لی کہ وہ پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں۔ اس روز مارکیٹ سے واپسی پر وہ ابیہا کو مسجد لے گیا تھا اور وہاں دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ یہ ان کا جائز بچہ ہے، مگر میں تم سے معافی مانگتی ہوں اپنے بھائی کی طرف سے، میرے بھائی کی وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ خیر اب فیصلہ تمہارا ہے، تم کیا فیصلہ کرتی ہو، کیونکہ اکبر سے میں اچھی طرح پوچھ چکی ہوں، وہ اپنے کیے پر نادم ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ ابیہا سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے بہت خوش رکھے گا، ابیہا بھی اس کے ساتھ خوش رہے گی، لیکن بہرحال وہ تمہاری بیٹی ہے، تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ لو۔ اکبر ابیہا کو ساری دنیا کے سامنے عزت سے رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہے۔ بھابھی اتنا کہہ کر چلی گئی تھیں، جبکہ میں کافی دیر تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ صحیح کہا تھا بھابھی نے، غلطی میری ہی تھی، میرے پیار اور توجہ نہ دینے پر ابیہا ساری زندگی محبت کو ترستی رہی تھی۔ اب جب اکبر نے اس سے اظہار کیا تو وہ اسی کی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے،
لیکن بھابھی کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے میں ایک مرتبہ ابیہا سے اس کی مرضی جاننا چاہتی تھی۔ میں ابیہا کے پاس گئی، اس کو پیار سے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا کہ اس کی کیا مرضی ہے، کیا وہ اکبر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ابیہا نے اکبر کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس دوران وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور یہ ڈر میرا ہی تھا۔ میں نے محبت سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے کہا کہ میری بچی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، میں ہمیشہ تمہیں کوستی رہی اور تمہیں قصوروار ٹھہراتی رہی، جیسا کہ نہ بولنا تمہاری غلطی ہو۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ یہ تو خدائی کام ہے، ان میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ میں نے آج تک تمہارے ساتھ جو زیادتیاں بھی کی ہیں ان سب کے لیے مجھے معاف کر دو، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اتنا کہتے ہوئے ابیہا سے الگ ہوتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر اس نے ایک دم سے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے آگے ہوتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ میں نے بھابھی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں سب کچھ سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر اکبر اور بھابھی نے کہا کہ سب کچھ بہت دھوم دھام سے ہوگا، تاکہ وہ سارے لوگ دیکھ کر افسوس کر سکیں جنہوں نے ہیرے جیسی ابیہا کو ٹھکرایا تھا۔ ان کا نکاح سب کے سامنے دوبارہ ہونا تھا۔ بھائی نے نکاح سے پہلے مجھے بلا کر پوچھا کہ سریا تم خوش تو ہو نا، اور ابیہا سے پوچھا ہے کیا، اس کی رضامندی شامل ہے یا پھر تم یہ صرف اپنی بھابھی کے کہنے پر ایسا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں بھائی، بھابھی نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو بچوں کی مرضی ہے، اس پر ہی سب کچھ ہو رہا تھا، آپ بے فکر رہیں۔ میری بات سن کر بھائی بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ابیہا رخصت ہو کر اکبر کے گھر اس کے گھر کو جنت بنانے چلی گئی۔ میری دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھیں۔ انابیہ کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، جبکہ ابیہا کو بھی اللہ نے 1 بیٹی اور 2 بیٹوں سے نوازا تھا جو کہ بالکل نارمل تھے۔ اگر کسی بچے کو اللہ نے گونگا، بہرا یا لنگڑا بنایا ہے تو اس میں بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ کی، یہ تو اللہ ہی کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہمیں بجائے بچے کو قصوروار ٹھہرانے یا اس کو بار بار اس کی کمزوری باور کرانے سے بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو سمجھیں۔ اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں جیسے دوسرے بچوں کی، وہ بھی اسی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ والدین کو ایسے بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، تاکہ ایسے بچے زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے قریب رہیں اور ان کے دوست بنے رہیں۔